اچھا سر، آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی ہوگی، شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی، ابھی پچھلے دنوں میں ایک پولیس کی خاتون نے سوسائڈ کیا، اور یہ اس نے مینشن کیا اپنے شیشے پہ ڈریسنگ ٹیبل کے کہ ماں میری بچیوں کی شادی کسی انسان سے کرنا جو عزت کرنا جانتا ہو۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، وہ پڑھے لکھے بھی تھے، انہیں فائنینشیل ایشو بھی نہیں تھا، پھر بھی اس طرح کا رویہ ہمارے معاشرے میں کیوں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے بھی دیکھا ہے آج۔ اصل میں یہ ایک ہمارا معاشرتی رویہ بن گیا ہے۔ ہم جب بچیوں کو رخصت کرتے ہیں، ہمارے یہاں نو ڈاؤٹ اکثر بچیاں تربیت یافتہ ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں جو پرابلمیٹک ہوں۔ اچھا، جب ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں، اور جو معاشرتی ہمارا مشرقی لوگ ہیں، وہ ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اتھو تیرا جنازہ آنا چاہیے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، اب پرانے ہم بھی یہ سنتے تھے، پرانے لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اتھو تیرا جنازہ آنا چاہیے۔ اب وہ صورتحال، اس وقت لوگ بھی اچھے ہوتے تھے، حیا کرنے والے ہوتے تھے، اور جنازے آنے سے بڑوں کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اگر چھوٹے موٹے مسئلے ہوں تو گھر میں ہی اکاموڈیٹ کر لینا، ہماری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ گھر کی بات، چھوٹی چھوٹی بات جب باہر نکلتی ہے تو معاملات خراب ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہمیشہ جب بھی کوئی شادی اور نکاح کے بندھن میں بنتا ہے، اس کے پہلے 1-2 سال مشکل ہوتی ہیں، اس کے بعد اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، ان کی مراد یہ ہوتی تھی۔ اچھا، اب اگر یہ کوئی کہتا ہے تو اب میرا خیال ہے اس جملے کو ہٹا دیں، چونکہ اب ظلم انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ بلکہ اب تو یہ پوزیشن ہے کہ جب آپ، دنیا داری اس وقت آخری حدوں پہ ہے، واہیاتی آخری حدوں پہ ہے، ظلم آخری حدوں پہ ہے۔ اب تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی بچی کی رخصتی کریں، شادی کریں، تو اس کو یہ نصیحت کریں کہ ہم انسان سمجھ کے ایک انسان کے ساتھ تمہارا یہ باندھ رہے ہیں پلو، اگر خدا نخواستہ یہ انسان نہ نکلے، ٹھیک ہے، تو ساری عمر جانور کی طرح بندھے نہیں رہنا، بلکہ واپس آ جانا۔ اب اس کو یہ سمجھا کہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو شادی کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے لیے ایک آخری جائے پناہ موجود ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یہی واقعہ ہوگا جو واقعہ ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے خان کی معاملات کیا تھے، یہ اصل مسئلہ کیا ہوا، لیکن جو سکرین پر، وہ شیشے پر اس خاتون کی عبارت ہے، اس عبارت سے بہت سارا کچھ واضح ہوتا ہے کہ انسان سے شادی کرنا۔ لہٰذا جب بچوں کی شادی کریں تو انہیں بتائیں کہ ہم انسان سمجھ کے شادی کر رہے ہیں، اگر جانور نکل آئے تو ساری عمر خود پہ ظلم کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، طلاق کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے، حلال چیزوں میں اللہ کی سب سے ناپسندیدہ عمل۔ طلاق ہوتی ہے جی، کہتے ہیں عرش کانپ جاتا ہے، سارا کچھ اللہ کا ناپسندیدہ، لیکن کوئی تو وجہ تھی کہ ناپسندیدگی کے باوجود اللہ نے جائز رکھی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ اپنی جان پہ ظلم، اپنے اوپر اس حد سے زیادہ ظلم نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ کی جان کے حق ہیں، آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنا حق ادا کرنا ہے۔ تو آپ ابتداً جو معاملات فیملی میٹرز ہوتے ہیں، اس میں جو پرابلمز ہوتی ہیں، اس کو مینیج کرنا الگ چیز، اور مسلسل ظلم برداشت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اس سے ریلیونٹ ایک اور کویسچن میرے ذہن میں آیا ہے، یہ ذرا پیرنٹس کے لیے بھی میسیج ہوگا۔ عموماً جو بچے بچیاں پسند کی شادی کرتے ہیں، ان سے اگر فیصلے میں غلطی ہو جائے تو ماں باپ اس کو آن نہیں کرتے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ ان بچوں اور بچیوں کو جو پسند کی کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تواڈا تو واپسی ختم۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں جن بچوں نے خودکشی کی ہوتی ہے یا مری پڑی ہوتی ہیں سڑکوں پہ، وہ ہوتی ہیں جنہوں نے پسند کی شادی کی، اور باپ اور بھائی نے غیرت میں کہا جی کوئی پسند کی شادی حرام تو نہیں ہے نا، یہ تو غلط بات ہے۔ پسند کی شادی کی ہے، ہاں، اس کو طریقہ جائز اپنانا چاہیے تاکہ گھر والوں کی انسلٹ نہ ہو۔ اچھا، اب ہو گیا، تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسلسل اپنے اوپر ظلم برداشت کرنے لگیں۔ اگر خدا نخواستہ اگلا کوئی نکل آیا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جانور نکل آیا ہے، تو لہٰذا آپ کو پابند نہیں کیا گیا۔ طلاق کی آپشن موجود ہے، خلا کی آپشن موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، آپ واپس پلٹیں۔ اور ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر ایسا ایکسٹریم کیس آئے تو وہ آپ کی اولاد ہے، اگر اس نے 4 غلطیاں کر دی ہیں تو اس کو واپسی کا رستہ دیں۔ زندگی روز روز تھوڑی ملتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ظلم کے حوالے سے آپ ذرا تعلیمات دیکھیں۔ اسلام ایسا دین ہے جو نہ ظلم کرنے دیتا ہے، کرنے والے کے لیے بھی سخت خلاف، اور ظلم برداشت بھی نہیں کرنے دیتا۔ مثلا صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، حدیث صحیح، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے مروی، فرمایا اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم، خدا ہو کے، مالک ہو کے میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور لہٰذا تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، نہ تم کرو گے نہ تم سہو گے۔ سمجھ آ گئے؟ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اور مسند بازار میں،
حدیث حسن ہے، فرمایا من ضاربہ مملوکہ صوتاً ظلماً، فرمایا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو، اچھا بیوی غلام تو نہیں نہ ہوتی، حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر کوئی، حضور نے فرمایا اپنے غلام کو ایک کوڑا مارے اور وہ ناجائز ہو تو قیامت کے دن اس غلام کو کوڑا دیا جائے گا کہ اس سے بدلہ لو، سمجھ آئیے۔ اور جو ہمارے ائمہ ہیں، خاص طور پہ ائمہ اہل بیت، امام حسین، انہوں نے کیا سمجھایا؟ ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا۔ اب سٹینڈ لینے کی مختلف صورتیں ہیں نا جو آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اب اگر آپ ظلم سے آگے چلیں، جو اگلا چیپٹر آتا ہے وہ خودکشی کی ہے۔ اب دیکھیں اگر ماں باپ دروازہ کھول دیتے یا وہ خاتون اپنے آپ کو مایوسی کی اس کیفیت میں نہ لے جاتی جس کیفیت میں یہ فعل ہوا، اللہ نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالآخر میں کوئی نہ کوئی دروازہ کھولوں گا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو مایوسی جب طاری کر کے اس نے یہ حرکت کی تو اب دیکھیں دنیا میں بھی تکلیف ہوئی، حرام موت بھی ہوئی، اور خودکشی کتنا بڑا حرام عمل ہے اس کی میں آپ بتاتا ہوں۔ یعنی اب وہ مسلسل اپنے اوپر ایک وبال اس نے کر لیا۔ یعنی جان ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے سپرد کر کے، اللہ کہتا ہے کہ ابھی 10 سال پڑے ہیں، تم کہتے ہو نہیں ابھی واپس لو، یہ تو کوئی بات نہ۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، نہیں سوری، یہ حدیث ہے ترمذی، حدیث صحیح، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ مروی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا، وہ قیامت کے روز وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے پیٹ میں کھونپے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ یہی کام کرتا رہے گا۔ اور فرمایا اگر کسی نے زہر کھا کے قتل کیا، حدیث ترمذی، تو گویا وہ زہر اس کو دے دیا جائے گا اور جہنم میں وہ بار بار وہی زہر کھائے گا، اس زہر سے اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہے گا۔ تیسری صورت بتائی، اگر کوئی پہاڑ سے گر کے خودکشی کرتا ہے تو فرمایا جہنم میں اس کے لیے ایک پہاڑ بنا دیا جائے گا اور وہ ہر وقت وہاں سے گرے گا اور مرتا رہے گا۔ یعنی ایک مسلسل عذاب اپنے اوپر ڈال دیا، یعنی ہم نے آخرت بھی اس بچے یا بچی کی خراب کر دی اپنی انا کے لیے، ہم اب نہیں کریں گے، اور مجبور اس نے یہ کام کیا، وہ پھنس گئی۔ اچھا، آخرت بھی خراب کر دی، دنیا بھی خراب کر دی، تو حاصل اصول کیا ہوا؟ تو لہٰذا غیرت اتنے لیول میں رکھنی چاہیے۔ ہم ذرا بعض اوقات زیادہ غیرت مند بھی ہو جاتے ہیں، تو اور بعض اوقات جہاں غیرت کا مظاہرہ کرنا وہاں غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو لہٰذا غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بچوں کو بچے سمجھ کے ان کو گنجائش دینی چاہیے۔ بیٹیوں کے معاملات میں اس طرح کا معاملہ ہو تو ماں باپ تو اچھے طریقے سے دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غلط لوگ نکل سکتے ہیں، تو غلط لوگ نکلیں۔ اللہ نے آپشن اس لیے دی ہے کہ اپنے اوپر ذلت مت سوار کرو، اپنی جان کے مت پیچھے پڑو، خودکشیاں مت کرو، اور اپنی اولاد کو مطلب مستقل عذاب میں مت ڈالو۔ کس جرم کا عذاب؟ اللہ نے آپشن دیا، اس سے نکل جائیں دروازے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پھر آخری آپشن اس میں یہ ہے کہ جو اگر اولاد ہو جاتی ہے پھر زیادہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ بھی سن لو کہ اولاد ہو گئی جی، ہوں تو اولاد دے سارے جینا ہی پینا ہے، بھئی یہ کہاں لکھا ہوا جینا پینا ہے؟ اولاد ہو گئی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا انسان کوئی جانور ہے، اب یہ جانور بیوی اور شوہر دونوں میں ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ شوہروں میں ہوتے ہیں۔ اگلا جانور ہے، اس کے ساتھ سروائیو بھی نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ 4 بچے ہوں پھر آپ فیصلہ کرو، آپ پہلے فیصلہ لو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس پر کوئی اعتراض بھی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ کا یہ لیول ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بچے مینٹلی گرو کریں گے، بچے با کردار بنیں گے، وہ تو ڈپریس اور نفسیاتی مریض بنیں گے، اور آگے جا کے معاشرے پر بوجھ ہوں گے۔ اس سے معاشرے کے اندر گناہ پنپے گا، اس سے معاشرے کے اندر بے حیائی پنپے گی، اس سے معاشرے کے اندر مطلب یہ کرائم پنپے، وہ کوئی پروڈکٹیو انسان نہیں بنیں گے۔ اکثر جو آپ اسٹڈی کریں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں اسٹریٹ کرائم میں انوالو، جو اچھی فیملیوں کے لوگ پکڑے جاتے ہیں لڑکے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے سپریشن ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنا ڈپریس ہوتے ہیں۔ یعنی آپ پھر وہ اللہ نے جو آپ کو اولاد دیا اس کو آگے تربیت کر کے اگلی نسل میں منتقل نہیں کر سکتے، یہ ایک اور ظلم۔ اچھا، اب یہ ظاہراً ایک چیز ہے، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں، چونکہ اس نے اولاد دے دی تو فرض ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت کر کے آگے چلائیں۔ روز کے لڑائی جھگڑوں میں تربیت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا آپ نے، اللہ نے عقل و شعور دیا، عقل و شعور سے ایک دفعہ جج کر لیں، ایک ٹائم، فوری اجلت نہیں۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، تیسرے مہینے طلاق ہو جاتی ہے، نہیں جی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 2 سال 1 سال 1.5 سال آپ کو مشکلات دیکھنی ہوتی ہیں۔ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایکسٹریم کیس ہے، مارتا ہے شوہر، اس طرح کے جانور بھی ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ فوراً سپریشن لے لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، فیملی کے معاملات ہیں، سسر کے ساتھ معاملہ جھگڑا، ساس کے ساتھ جھگڑا، نندوں کے ساتھ جھگڑا، یہ ہر فیملی کا میٹر ہے، اس کی بنیاد پہ آپ ایکسٹریم قدم نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ سیٹل کریں گے اور آپ کا کردار اور آپ کی شوہر کے ساتھ کمٹمنٹ آپ کی پوزیشن بہتر کر دے گی گھر میں۔
یہ ہمارا تجربہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ نصیحت کر کے بھیجیں کہ یہ بھائی تمہارا گھر ہے، تمہارا اس گھر میں حصہ ہے، یہاں وراثت کا بھی معاملہ آ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کو جہیز دے کے سمجھ لیتے ہیں چھٹی ہو گئی، جہیز وراثت کا بدل نہیں ہے، ہم نے اس پر پورا کلپ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا بیٹیوں کو ایک تو گھر میں ان کا ویسے بھی حق ہے، دوسرا ان کے اندر ایک امید کی کرن رکھیں کہ ہماری ماں یا ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو بھائی یہ فرض ادا کریں کہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے، تاکہ اگلوں پر بھی ایک نفسیاتی بوجھ ہو اور ایک پریشر ہو کہ یہ پیچھے جائے گی تو ہمیں ایک اور طرح کی مشکل سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب آپ لوگ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ ساڈا مرنا جیونا ختم، یہ جملہ ہمارے یہاں پاکستان میں بڑا عام ہے۔ ایک بڑا وہ فکرہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی زندہ بیٹی کو قبول نہیں کرتے، لاش قبول کر، جہالت ہے، یہی کچھ ہوتا تھا، جہالت۔ ابھی دیکھیں وہ میاں والی میں کیا ہوا، اس نے بیٹی کی وجہ سے مار دیا، مطلب کوئی ایک مسئلہ ہے۔ اب یہ وہ مسائل ہیں جو مسجد میں ممبر پہ قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں نور و بشر پہ، ہم لگے ہوئے ہیں جناب داڑھی کی مقدار پہ، اور ہم لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس چیز پہ۔ تو لہٰذا جب تک ہم قرآن کی روشنی میں معاشرہ زیر بحث نہیں لائیں گے، اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔